السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں 25 افراد ہلاک، 72 زخمی، شہیدوں کی تعداد 40,000 سے زائد ہو گئی۔ حزب اللہ نے بھی یہودی بستیوں کو بنایا نشانہ، 55 راکٹس اسرائیلی علاقے میں داغے، یہودی علاقوں میں افراتفری۔ سپریم کورٹ نے کولکتہ عصمت ریزی کیس کا لیا اسقط نوٹ، اب چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ کی بینچ کرے گی 20 اگست کو سماعت۔ جموں کشمیر میں تال میل کا کھیل شروع، کانگریس غلام نبی آزاد کو واپس ساتھ لانا چاہتی ہے، انتخابات میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے ساتھ اتحاد کی کوشش، کہا مقصد بی جے پی کو شکست دینا ہے۔ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے سبھی قائدین کا ہوگا احترام، کانگریس نے غلام نبی آزاد کی پارٹی میں شامل ہونے کے قیاس آرائیوں پر دیا جواب۔ یو پی ایس سی کے بجائے آر ایس ایس سے ہو رہی ہے بھرتیاں، چھینا جا رہا ہے ریزرویشن، راہل گاندھی کا حکومت پر الزام۔ جونیئر ڈاکٹروں کا احتجاج 10ویں دن بھی جاری، بنگال بھر میں صحت کی خدمات متاثر، انصاف تک احتجاج جاری رکھنے کا انتباہ۔ اور ہم بدعنوانی اور غربت سے اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گے جب تک ہم بی جے پی سے نہیں ہوں گے آزاد، اکھلیش یادو کا بی جے پی پر براہ راست حملہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غازہ میں فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے حملوں میں 25 افراد شہید اور 72 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح 7 اکتوبر سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 40,099 ہو گئی، جبکہ 92,609 زخمی بتائے گئے ہیں۔ غازہ ڈیفنس کا کہنا ہے کہ غازہ میں ہلاکتوں کی اصل تعداد 40,000 سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ہزاروں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ تنظیم اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کم از کم 10,000 فلسطینی اسرائیلی فوجی حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور شہری دفاع کے عملے کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے سمیت جاری حملوں کی وجہ سے امدادی کارکن ان تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے غازہ میں تقریباً 1,760 مردہ فلسطینیوں کا مشاہدہ کیا ہے، جن کی لاشیں انتہائی شدت والے ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے بکھر گئیں۔ مزید برآں تقریباً 8,240 شہری ایسے ہیں جنہیں اسرائیلی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے، جبکہ غازہ کی پٹی میں قبروں سے تقریباً 2,210 لاشیں غائب ہو چکی ہیں۔ قطر میں غازہ کی جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس لوٹنے والے اسرائیلیوں نے محتاط طور پر نیک شگون کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق اس بات کی امید ہے کہ امریکہ کے دباؤ کے نتیجے میں حماس اس امریکی تجویز کی مخالفت سے رجوع کرے گی جس میں اسرائیل کو قابل قبول امور شامل ہیں۔ امریکہ نے دوحہ میں 2 روز جاری رہنے والی بات چیت کے اختتام پر اسرائیل اور حماس کو ایک نئی تجویز پیش کی۔ اس کا مقصد فریقین کے بیچ باقی ماندہ خلیج کو بانٹنا اور کسی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ لبنانی شہر نبیتا پر اسرائیلی حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں اسرائیل کی قائم کردہ یہودی آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے لبنانی شہر پر حملہ کر کے لبنانیوں کا قتل عام کیا تھا۔ نبیتا میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 10 لبنانی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسرائیلی اور حزب اللہ کے درمیان 8 اکتوبر سے سرحدی جھڑپیں جاری ہیں، تاہم اسرائیلی افواج لبنان کی سرحدوں تک محدود نہیں رہتیں بلکہ بیروت سمیت مختلف لبنانی شہروں اور قصبوں کو نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ اسرائیل کے نبیتا پر کیے گئے تازہ حملے کے جواب میں حزب اللہ کے مطابق اس نے شمالی اسرائیلی علاقے الایت ہاشا ہار کیوبتس میں راکٹ حملے کیے۔ اس جوابی حملے میں حزب اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے 55 راکٹ اسرائیلی علاقے میں داغے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں لبنانی شہریوں کے علاوہ ایک شامی خاتون اپنے 2 بچوں سمیت شہید ہو گئی تھی، جبکہ سوڈانی کارکن بھی ہلاک ہوا تھا۔
حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے کسی یہودی بستی کو پہلی بار جدید راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کی میڈیا کے مطابق یہودی بستی جس سے نشانہ بنایا گیا ہے لبنان کے جنوبی بارڈر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک اور بیان میں حزب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے اپنے حملے سے اسرائیلی فوجیوں کے ایک ہجوم کو نشانہ بنایا۔ فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے حزب اللہ نے البروج کے علاقے میں ڈرون طیارے استعمال کیے۔ مغربی بنگال کے آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک خاتون ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف ملک بھر کے مختلف میڈیکل کالجوں کے طلباء احتجاج کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹ لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت میں جسٹس جے بی پیراڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ منگل 20 اگست 2024 کو اس کیس کی سماعت کرے گی۔ کولکتہ ہائی کورٹ نے پولیس کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہے۔ ایس پی آئی کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس کیس کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے۔ عدالت نے یہ حکم متوفی کے والدین کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران دیا تھا۔ کولکتہ پولیس نے اتوار 18 اگست سے 24 اگست تک آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال کے قریب امتناعی حکم نافذ کیا تھا، جس کے تحت 5 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کولکتہ پولیس نے اسپتال کے آس پاس انڈین سول سیکورٹی کوڈ کی دفعہ نافذ کر دی۔ کولکتہ عصمت ریزی اور قتل کیس کے تعلق سے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان سکھویندو شیکھر رائے نے سی بی آئی سے کولکتہ پولیس کمشنر اور آر جی میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سے پوچھ تاچھ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تاکہ اس پورے معاملے کی تحقیقات میں ان کے کردار کا پتہ چل سکے۔ اس کے بعد پولیس نے اتوار کو ٹی ایم سی کے رکن اسمبلی کو طلب کیا۔ کولکتہ عصمت ریزی اور قتل کیس کے خلاف احتجاج کی وجہ سے ریاست بھر میں صحت کی خدمات بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی مختلف ٹیمیں کرائم سین، آر جی کار اسپتال اور سالٹ لیک میں کولکتہ پولیس کی مسلح افواج کی 4 بٹالین کی بیرک میں بھی پہنچ گئی، جہاں گرفتار مرکزی ملزم سنجے رائے قیام پذیر تھا۔ کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی مبینہ عصمت ریزی اور قتل کے معاملے میں انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اتوار کو ریاست میں مسلسل 10ویں دن بھی جاری رہی اسپتال میں 10ویں روز بھی ہڑتال جاری رہی۔ اتوار کو سرکاری اسپتالوں میں آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ او پی ڈی بند ہونے کے باعث مریضوں کا ہجوم کم رہا، تاہم ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں سینئر ڈاکٹرز خدمات فراہم کرتے رہے۔ احتجاج کرنے والے ایک ڈاکٹر نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ہم صحت کی خدمات کو متاثر کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم مریضوں کی حالت زار کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا احتجاج ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کے تناظر میں بہت متعلقہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جب ہم کام پر آتے ہیں تو کیا ہم یہی توقع رکھتے ہیں؟ ہم اپنا احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری بہن کو انصاف نہیں مل جاتا اور حکومت ہماری سیکورٹی کے لیے مناسب انتظامات نہیں کرتی۔ پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹر کی لاش 9 اگست کو اسپتال کے سیمینار کلاس روم کے اندر ملی تھی۔ اس معاملے میں اگلے دن ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جونیئر ڈاکٹروں کا مطالبہ ہے کہ مجرموں کو جلد از جلد سزا دی جائے اور متاثرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر لائی جائے۔ جے ڈی یو لیڈر کے سی تیاگی نے کولکتہ کے اسپتال میں ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے پر رد عمل ظاہر کیا۔ تیاگی نے کہا ہے کہ کولکتہ ہائی کورٹ کی سفارشات پر یہ کیس سی بی آئی کو سونپا گیا۔ سی بی آئی مسلسل تحقیقات میں مصروف ہے، ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ کولکتہ آر جی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں عصمت ریزی اور قتل کے واقعے پر کانگریس لیڈر ٹی ایس سنگھ دیو نے کہا ہے کہ اس طرح کے المناک واقعے کے بعد عوامی رد عمل کی توقع کرنا فطری ہے۔ ایسے واقعات میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ترجیح ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم ایسے واقعات پر سیاست کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس طرح کے واقعات کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ مانگنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اگر تحقیقات میں کوئی نرمی ہے تو یہ قابل اعتراض ہے۔ چھتیس گڑھ میں ہم نے اپنے
منشور میں یہ بات شامل کی تھی کہ وکلاء، صحافیوں اور ڈاکٹروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے الگ سے انتظامات ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں کشمیر میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر تمام جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ اس سارے معاملے میں کانگریس پارٹی نے تال میل کا کھیل شروع کر دیا۔ ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دینے کے لیے مقامی جماعتوں سے بات چیت شروع کر دی گئی ہے۔ اگر کانگریس پارٹی ذرائع کی مانے تو ایک بار پھر سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کے ساتھ تال میل قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو ان سے بات کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ مجموعی طور پر مرکز کی طرح ریاست میں بھی کانگریس پارٹی بی جے پی کو چیلنج کرنے کے موڈ میں ہے۔ بتا دیں کہ غلام نبی آزاد نے 2022 میں کانگریس پارٹی چھوڑ دی تھی کیونکہ انہوں نے راہل گاندھی کو نائب صدر کے طور پر قبول نہیں کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی نئی پارٹی بنائی جس کا نام ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی DPA بھی رکھا گیا۔ ان تینوں پارٹیوں کے علاوہ دیگر پارٹیاں بھی جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات میں کافی سرگرم نظر آ رہی ہیں۔ وہ پارٹی کوئی اور نہیں بلکہ فاروق عبداللہ کی پارٹی نیشنل کانفرنس اور محبوبہ مفتی کی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ کانگریس لیڈر سندیپ دکشت نے کہا ہے کہ غلام نبی آزاد نے پارٹی بنائی تھی اور اس ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہوئے تھے جو کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے نظریے سے متاثر تھے، لیکن جب لوک سبھا انتخابات ہوئے تو اس کے انتخابی نتائج نے ثابت کر دیا کہ ملک کے عوام نے راہل گاندھی کو اپنا لیڈر اور کانگریس پارٹی کو اپنی پارٹی کے طور پر قبول کر لیا۔ اس لیے پارٹی چھوڑنے والوں کو احساس ہوا کہ وہ کشمیر کی بہتری کے لیے کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، اس لیے وہ دوبارہ کانگریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کانگریس پارٹی میں شامل ہوگا اس کا احترام کیا جائے گا۔ دوسری جانب کانگریس کے رہنما راشد الوی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو کشمیری رہنماؤں کو اعتماد میں لے کر آرٹیکل 370 کو ہٹانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف نہیں ہے لیکن ہر کام پلان کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب حکومت نے آرٹیکل 370 کو ہٹایا تو اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ساتھ کشمیری لیڈروں کو بھی جیلوں میں ڈال کر یرغمال بنایا گیا۔ ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جموں کشمیر PCC کے صدر طارق حمید قرہ نے جب میڈیا سے غلام نبی آزاد کے ساتھ اتحاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ غلام نبی آزاد کی پارٹی کی طرف سے تردید آ گئی ہے، اس کے بعد اتحاد یا انضمام کے بارے میں بات کرنے کو کچھ نہیں رہا، یہ اب ایک باب بند ہو گیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمان اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر تنقید کی۔ UPSC کی طرف سے کی گئی حالیہ بھرتیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت یونین پبلک سروس کمیشن کے بجائے راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے ذریعے بڑے عہدوں پر بھرتیاں کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نریندر مودی یونین پبلک سروس کمیشن کے بجائے راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے ذریعے سرکاری ملازمین کی بھرتی کر کے آئین پر حملہ کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کی مختلف وزارتوں میں لیٹر انٹری کے ذریعے ہم اہم عہدوں پر بھرتی کر کے SC ST اور OBC زمروں کا ریزرویشن کھلے عام چھینا جا رہا ہے۔ اپنے پرانے خیالات کو یاد دلاتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک کے تمام اعلیٰ عہدوں بشمول اعلیٰ بیوروکریسی میں پسماندہ افراد کی نمائندگی نہیں کی جاتی۔ ایسے بہتر کرنے کے بجائے انہیں لیٹر انٹری کے ذریعے اعلیٰ عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ PM مودی پر تنقید کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ UPSC کی تیاری کرنے والے باصلاحیت نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے اور سماجی انصاف کی تصویر پر ایک بڑا دھچکا ہے جس میں پسماندہ افراد کے لیے ریزرویشن بھی شامل ہے۔ اہم سرکاری عہدوں پر فائز ہو کر چند کارپوریٹس کے نمائندے کیا استحصال کریں گے؟ اس کی ایک واضح مثال CB ہے جہاں پرائیویٹ سیکٹر سے آنے والے ایک شخص کو پہلی بار چیئرپرسن بنا دیا گیا۔
समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं 59,000 नौजवानों और असातिज़ा को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुसलसल एहतजाज किया है। मैं उन्हें उनकी तकर्रुरी पर मुबारकबाद देता हूं। अब हुकूमत जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी इससे इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने में शफाफियत दिखाई देगी। तलबा को रियासती हुकूमत मुसलसल कहती है कि अमन व अमान के मामलात में उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ताहम हम बदउनवानी और गुर्बत से उस वक्त तक आज़ाद नहीं होंगे जब तक हम बीजेपी से आज़ाद नहीं हो जाते। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज़ कहा है कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों की क़यादत वाली पिछली हुकूमतों की खुशामद की सियासत की वजह से मुल्क में मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद को शहरियत के हुकूक़ नहीं दिए गए। गुजरात में 188 हिंदू पनाह गज़ीनों को शहरियत के सर्टिफिकेट देने के बाद अहमदाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून CAA लाखों पनाह गज़ीनों को उनके हुकूक़ और इंसाफ को फराहम करता है। अमित शाह ने मुसलमानों को यह भी यकीन दिलाया कि CAA में किसी की शहरियत छीनने का कोई बंदोबस्त नहीं है क्योंकि ये शहरियत देने के बारे में है। इन्होंने कहा है कि साबिक़ा हुकूमतों ने करोड़ों दरअंदाजों को मुल्क में दाखिल होने दिया और उन्हें गैर कानूनी तौर पर शहरी बना दिया। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कानून पर अमल करने वालों को शहरियत नहीं दी और ये कहकर शहरियत के लिए दरख्वास्त दी कि इसकी कोई कानूनी गुंजाइश नहीं है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा है कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों की पिछली हुकूमतों की खुशामद की पॉलिसी की वजह से मुल्क में पनाह के लिए आने वाले लोगों को उनके हुकूक़ और इंसाफ नहीं मिला। मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात राज्य के आरोग्य मंत्री श्री ऋषिकेश भाई, सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा जी, मेरे सांसद साथी श्रीमान नरहरि भाई, हसमुख भाई, दिनेश भाई और मंच पर उपस्थित पुलिस महानिदेशक गुजरात श्री विकास सहाय, गृह विभाग की सचिव निपुणा तोरवणे जी, जिनके तत्वाधान में ये नागरिकता देने का कार्यक्रम चल रहा है, वो आद्रा अग्रवाल जी और आज मंच पर बैठे बलौदा बाजार तशद्दुद केस में गिरफ्तार कांग्रेस MLA देवेंद्र के बारे में छत्तीसगढ़ के साबिक CM भूपेश बघेल ने कहा है कि देवेंद्र यादव के खिलाफ 20 दफ़ा लगाई गई हैं। ये 10 जून का वाक़या है और 67 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उनके पास कोई सबूत नहीं है। CBI इंक्वायरी के मुकदमे से गिरफ्तारी की गई है। ये विष्णु देवसाई की हुकूमत की नाकामी है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के इस्तेफादा कुनिंदगान की खुशी देखकर हम भी मुतमईन हो गए। मैंने कुछ बहनों से बात की, वो रकम का इस्तेमाल करेंगी उनके बच्चों की तालीम, अद्वियात और वो जो भी छोटा कारोबार करते हैं इसको बढ़ाने के लिए हम इन बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम उन्हें खुद इन्हिसार बनाना चाहते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इस्राइली फौज के हमलों में 25 अफराद हलाक, 72 जख्मी, शहीदों की तादाद 40,000 से ज्यादा हो गई। हिजबुल्लाह ने यहूदी बस्तियों को बनाया निशाना, 55 रॉकेट्स इस्राइली इलाके में दागे, यहूदी इलाकों में अफरा तफरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता इस्मत रेजी केस का लिया अस्कुत नोट। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की बेंच करेगी 20 अगस्त को समाप्त।
जम्मू कश्मीर में तालमेल का खेल शुरू, कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद को वापस साथ लाना चाहती है। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ इत्तेहाद की कोशिश, कहा मकसद बीजेपी को शिकस्त देना है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले सभी कायदीन का होगा एहतराम, कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में शामिल होने के कयास आराइयों पर दिया जवाब। यूपीएससी के बजाय आरएसएस से हो रही हैं भर्तियां, छीना जा रहा है रिजर्वेशन, राहुल गांधी का हुकूमत पर इल्जाम। जूनियर डॉक्टरों का एहतजाज 10वें दिन भी जारी, बंगाल भर में सेहत की खिदमत मुतासिर, इंसाफ तक एहतजाज जारी रखने का इंतबाह। और हम बदउनवानी और गुर्बत से उस वक्त तक आज़ाद नहीं होंगे जब तक हम बीजेपी से नहीं हो जाते आज़ाद, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बराह रास्त तनकीद। इसी के साथ दुनिया भर से अख्ताम को पहुंची, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।